بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس والطهارة۔ صل على محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، گزشتہ مجالس میں عرض کیا گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر من جملہ فروع الدین میں سے ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، حج، جہاد فی سبیل اللہ یہ واجب ہیں، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی واجب ہے۔ بلکہ نہج البلاغہ سے امیر المومنین کا فرمان میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خصوصاً کلمت حق عند امام جائر، کسی ظالم اور جابر حکمران کے سامنے بڑے بے باکی کے ساتھ حق کی بات کرنا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قسموں یا نمونوں میں سب سے افضل ہے۔ اور فرمایا حتیٰ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کے بارے میں حدیث ہے فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، نیکیاں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں یہاں تک کہ بندہ راہ خدا میں مارا جائے۔ فَإِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا بِرَّ فَوْقَهُ، راہ خدا میں مارے جانے سے زیادہ افضل کوئی عمل ہے نہیں۔ اس حدیث کے اندر اس نہج البلاغہ میں فرمایا وما اعمال البر والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا كنفثۃ فی بحر اللج، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں راہ خدا میں جہاد، تمام نیکیاں یہ سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے ذرات کی وہ حیثیت رکھتے ہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے، نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے۔ نیکی کی بھی طولانی فہرست ہے، منکرات برائی کی بھی طولانی فہرست ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا مکروہ سے لے کر گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ، پھر گناہان کبیرہ میں سے بھی بات بہت زیادہ سنگین ہے
اس لیے فرمایا اکبر الکبائر الشرک باللہ، گناہان کبیرہ میں سے بھی جو سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے وہ الشرک باللہ ہے، کسی کو خدا کا شریک قرار دینا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کو خالق مانا جائے، اس کے علاوہ کسی کو رازق مانا جائے، اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے، اس کے علاوہ کسی کو مدبر کائنات مانا جائے، یہ اکبر الکبائر ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کریں گے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا اہم فریضہ اس کو ترک کریں گے، معروف کا حکم نہیں دیں گے، منکر سے نہیں روکیں گے؟ فرمایا ایک زمانہ اس سے بھی برا آنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ الٹ ہوگا، معروف سے روکیں گے، منکر کا حکم دیں گے، معروف سے روکیں گے۔ یہ زمانہ آ چکا ہے۔ میرے پاس بہت سارے وہ جو ہے نا وہ بچے بعض بذریعہ ٹیلی فون یا بالمشافہہ آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ ابھی رمضان المبارک سر پہ ہے، ادھر امتحانات بھی سر پہ ہیں، ہمارے والدین روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، روزہ رکھو گے کمزور ہو جاؤ گے، پھر تمہارے پیپر صحیح نہیں ہوں گے، نمبر صحیح نہیں آئیں گے، پھر سیٹ نہیں ملے گی، پھر کیا کھاؤ گے؟ فارسی میں بڑا پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں آن کی دندان دہت نان دہت، جو خدا آپ کو دانت دیتا ہے نا وہ چبانے کے لیے روٹی بھی دیتا ہے۔ آن کی دندان دہت نان دہت۔ اچھا جی، نیکی کا حکم دے، ان کو بتاتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کی کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ میں عیسیٰ علیہ ثواب کی مجالس میں یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ والدین خصوصاً والدہ اگر آپ کو کسی مستحب کام سے روکے، آپ سے ہمدردی کی وجہ سے، آپ سے دل سوزی کی وجہ سے، حالات ناسازگار ہیں، حالات جو ہے نا وہ بڑے یعنی برے حالات ہیں، نہ جاؤ فلاں جگہ مت جاؤ، یہ ایک مستحب کام کے لیے جانا چاہتا ہے، اور حتیٰ صاف بات ہے اگر وہ مستحب حج کے لیے جانے سے روکتا ہے، مستحب روزہ رکھنے کے سے میاں روکتا ہے مثلا، ایسی صورت میں حتیٰ ماں کے بارے میں ہے کہ اگر آپ نفل مستحب نماز پڑھ رہے ہیں اور ماں بلائے، باپ کے بارے میں یہ نہیں ہے، آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، باپ بلائے تو نماز توڑ کے جاننے کا حکم نہیں ہے، ہاں جی ابا جی کیا حکم ہے؟ ماں اگر بلائے تو مستحب نماز کو توڑ کے ماں کی خدمت میں جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اچھا جی، الٹا ہوگا، یعنی بجائے اس کے کہ نیکی کا حکم دیں، نیکی سے روکیں گے اور برائی کا وہ حکم دیں گے۔ یہاں کاظمی صاحب بیٹھے ہیں، میرے خیال وہ ہمارے کاظمی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا بہت سارے عید جو ہم ضرورت رشتے کے فارم چھاپتے ہیں، وہ یا انہوں نے بتایا ہے یا دوسرے صاحب کے ذمے ہے، ان دو میں سے ایک لازماً انہوں نے بتایا ہے، یہ یعنی دونوں کی تعلیم، خاندان، اچھا نہیں آمدنی، سید غیر سید، یہ سارا میچ کر کے وہ رابطے کرواتے ہیں، پھر لوگ آگے خود اپنے طور پر تسلی کر کے اگر ہو جائے تو رشتہ جو ہے نا وہ فائنل ہو جاتا ہے اور وہ پھر منگنی وغیرہ ہو جاتی ہے۔ بعض یہ رشتے یا منگنیاں آخری مرحلے میں اس لیے جو ہے نا وہ ناکام ہو جاتی ہیں کہ لڑکا یا لڑکی جو ہے نا پتہ نہیں پون انچ اس کا قد جو ہے نا وہ چھوٹا ہے، پون انچ اس سے بڑا ہوتا تو ہو جاتا ہے۔ بعض آخری وقت میں لڑکی والے اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں لڑکے کو کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، لڑکے والے لڑکی کو اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں کہ وہ پردہ کرتی ہے، وہ پردہ کرتی ہے۔ اچھا، اس پر لوگوں نے تعجب کیا، یعنی امر بالمعروف کی بجائے یعنی نہی عن المعروف ہوگا
اور نہی انل منکر کے بجائے امر بالمنکر، ایسے ہی ہوا نا؟ اس پر لوگوں نے تعجب کیا۔ پھر رسول خدا نے فرمایا ایک دور اس سے بھی برا آنے والا ہے، اس سے بڑھ کے اور کون سا دور برا ہو سکتا ہے جس میں نیکی کا سے روکا جائے، برائی کا حکم دیا جائے؟ فرمایا نیکی کو برائی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور برائی کو نیکی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اصلاً معیار جو ہے نا وہ بدل جائیں گے۔ یعنی بعض اوقات یہ صورتحال جو ہے نا انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی واجب کو واجب نہ سمجھے بندہ، حرام کو حرام نہ سمجھے بندہ۔ جیسے امام یزید کے بارے میں ہے نا، حلال خدا کو حرام قرار دیتا ہے اور حرام خدا کو حلال قرار دیتا ہے۔ یہ پھر ایک جملہ ہے امام کا، میں اگر اس کی بیعت کروں تو کفر اختیار کروں، یہی الفاظ ہیں آپ کے۔ حلال خدا کو حرام قرار دینا، حرام خدا کو حلال قرار دینا، یہ بعض اوقات ضروریات دین اسلام کا وہ انکار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان لا علمی میں اس طرح کے کام کرتا ہے، لا علمی میں جہالت کی وجہ سے۔ آج میں سرگودا گیا ہوا تھا مجلس پڑھنے، بہت افسوس ہوتا ہے معاشرے کے اندر جا کے لوگوں کی حالت دیکھ کے۔ نہ مکتب اہل بیت کے پیروکار جن کی نماز قبول ہوتی ہے وہ نہیں پڑھتے، جن کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ پڑھتے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے۔ مجھ سے پہلے ایک صاحب پڑھ رہے تھے، ذاکر پڑھ رہے تھے، سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ انہوں نے پڑھایا، خود بھی اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے۔ میں وہ جس کمرے میں مجھے بٹھایا تھا وہاں سے وہ امام باقرہ کی طرف جا رہا تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا اہدنا صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد مائک پر اس نے کہا آمین۔ پھر میرے لیے خاموش رہنا جائز نہیں تھا۔ میں نے بتایا آپ کو، ان کو بتایا آپ کو پتہ ہے کہ یہ آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اہل سنت کے 4 ائمہ ہیں یا فقہا کہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک۔ مالکی ہماری طرح ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، عملی طور پر حنفی حضرات، شافعی حضرات، حنبلی حضرات یہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں۔ لیکن بہت بڑی ضخیم کتاب ہے عبد الرحمن جزری کی الفقہ علی المذاہب الاربعہ، ان کے جو ایک ہمارے عالم دین ہیں لبنان کے وہ جواد مغنیہ، انہوں نے الفقہ علی المذاہب الخمسہ لکھی ہے، مختلف یعنی ابواب میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں ایک مسئلے کو لیتے ہیں، اس میں امام ابو حنیفہ کا یہ فرمان ہے، امام مالک کا یہ ہے، شافعی کا یہ ہے، حنبل کا یہ ہے، اس کے بعد پھر فقہ جعفری صادق آل محمد فقہ میں یہ ہے، وہ الفقہ علی المذاہب الخمسہ ہے۔ یہ فقہ علی المذاہب الاربعہ ہے عبد الرحمن جزری کی، میرے خیال میں 7-8 جلد کتاب ہے، بہت مستند اور بڑی ضخیم کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے پڑھیں، لیکن اگر کھول کے بھی پڑھیں گے تو آپ کی نماز غلط نہیں ہے، باطل نہیں ہے۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ پتہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی، ہمارے پاکستان میں اکثریت امام ابو حنیفہ کے ہیں نا، حنفی حضرات ہیں نا، کتنے مسلمانوں کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اگر ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھو شیعوں کی طرح یا مالکیوں کی طرح تو آپ کی نماز صحیح ہے؟ نہیں بتاتے بھئی۔ وہ ایک عمل کا جو شرعی اس کی شرعی حیثیت ہے وہ لوگوں کو بتاؤ، اس سے نفرتیں کم ہو جائیں گی، فاصلے کم ہو جائیں گے۔ اس کو اسلام اور کفر کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، یہ ہاتھ باندھ کے پڑھیں گے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ میں ایک دفعہ مکہ کے ایک ہوٹل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ ٹی وی لگا ہوا تھا کمرے میں، کیو ٹی وی لگا ہوا تھا، کیو ٹی وی۔ وہ ایک مفتی صاحب جن کی داڑھی سرخ ہے، وہ لائیو سوالات کا جواب دے رہے تھے، لائیو سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ مفتی صاحب میں پیشہ کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں، مغرب کے ساتھ ہی میں تھیٹر جاتا ہوں اور پتہ نہیں آدھی رات کے بعد میں فارغ، میری ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، تو کیا میں
مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لوں؟ لائیو پروگرام جس کو دنیا میں ہو شاید لاکھوں دیکھیں، اس نے کہا نہیں، مغرب کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکتے، بعد میں قضا پڑھو لیکن مغرب کے ساتھ نہ پڑھو۔ جس طرح شیعہ پڑھتے ہیں نا اس طرح مغرب کے ساتھ اس کو نہ پڑھو، یعنی گویا تم نے قبل وقت پڑھی ہے۔ اور خدا کے بندے اور رسول کے عمل کو کیا کرو گے؟ رسول خدا نے بغیر کسی بارش کے، بغیر کسی خوف کے ملا کے بھی پڑھی ہیں اور الگ الگ پڑھ کے، شیعوں کی طرح ملا کے بھی پڑھ کے دکھایا ہے، اور اہل سنت کی طرح عملی طور پر ہم یہی کرتے ہیں، ملا کے پڑھتے ہیں، وہ عملی طور پر وہ الگ الگ پڑھتے ہیں۔ رسول خدا نے دونوں طریقے سے پڑھ کے بتایا، صاف صاف عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اس سے میں نے خود اپنے قانون سے ہوا کہ نہیں، مغرب کے ساتھ نہ پڑھو، بعد میں قضا پڑھو۔ ناجائز کام کا حکم دیا ہے اس نے، ناجائز کام کا، نماز کو قضا کرنا جان بوجھ کے یہ جائز نہیں ہے۔ ادھر میں نے بتایا کہ وہ خدا کے بندے، جس طرح وضو میں اگر آپ پاؤں کو دھوئیں گے، نہ مسا نہیں کریں گے تو آپ کا وضو غلط ہے نا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، ہاتھوں کو ادھر کوہنی سے دھونے کے بجائے یہاں سے دھو گے، آپ کی نماز باطل ہوگی۔ اسی طرح اگر ولضالین کے بعد آمین کہیں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ ابھی چند دن پہلے عتبۃ عباسیہ، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حرم کے زیر سرپرستی الکوثر میں، جامعۃ الکوثر میں ایک پروگرام ہوا تھا، تازہ جو بچیاں بالغ ہوئی تھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ مجھے بتایا وہاں کے مدرسین نے 90% بچیوں کی جب نماز سنی گئی، 90% سب بچیوں نے والدین کے بعد آمین کہا ہے۔ گھر میں نماز سکھاؤ، امام جعفر صادق والی نماز، وہ سکول والی نماز پر اعتبار مت کرو۔ سکول میں وہی اہل سنت والی پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ صاف صاف بات ہے بھائی۔ جس طرح ہاتھ ہم مسح کرتے ہیں اہل سنت کے نزدیک یہ باطل ہے، اسی طرح ہمارے نزدیک پاؤں کو دھو گے تو اس سے مسح باطل ہے، ہماری طرح اس طرح سے ہے۔ بعض اوقات آدمی لا علمی میں یہ اس طرح کا وہ کرتا ہے، اور ایک افسوس تو یہ ہے نا کہ یہ بندہ والضالین کے بعد آمین کہتا ہے، وہ بھی عام آدمی نہیں ہے، ممبر پر آیا ہے دین بتانے کے لیے آیا ہے نا، وہ ڈرامہ کرنے کے لیے نہیں آیا نا، یا کوئی گانا گانے کے لیے نہیں آیا، یہ یہاں سے دین بیان کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، ممبر پر بیٹھا جاتا ہے، دینی باتیں کی جاتی ہے، اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، عقائد بیان کیے جاتے ہیں۔ ادھر بندہ وہ خود جاہل ہے، والضالین کے بعد آمین کہتا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ حاضرین میں سے ایک نہیں ہے جو اس کو ٹوکے کہ بھئی یہ آپ نے کیا کہہ دیا، والضالین کے بعد آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ وہ اسی لیے میں نے ایک جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوئی تعلیم بالغان کا سلسلہ شروع کر دیں، جس طرح ایران میں نہضت سواد آموزی، یہ تعلیم بالغان ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے پورے ایران میں نہضت سواد آموزی، تعلیم بالغان کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور آقائے محسن قرآتی کو اس میں امام کا نمائندہ بنا دیا گیا ہے۔ جی ابھی تک وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ شریعت میں کہتے ہیں کہ لا حیاء فی الدین، یہ نہ سمجھیں کہ بھائی یہ ہم اتنی عمر ہمارے ہو گئی، داڑھی سفید ہو گئی ہے، جا کے اس کلاس میں بیٹھیں، اس میں کوئی قباحت ہے نہیں ہوتی۔ ضروری ہے کہ معروف کو سمجھیں اور اس کا حکم دیں، منکر کو بھی سمجھیں اور اس سے منع کریں۔ ایک بار تو درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ اس میں کوئی مستثنی نہیں ہے، منکر برا کام کوئی بھی کرے، جس کے علم میں بھی آئے کہ فلان آدمی نے غلط کام کیا ہے، اس کو غلط کام سے روکنا واجب ہے۔ وہ چاہے آپ کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، آپ کی اہلیہ ہو، آپ کا کلاس فیلو ہو، کوئی بھی ہو، عالم دین ہے، حتیٰ وہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے کہ طریقے سے آپ اس کو بتا دیں، طریقے سے اس کو بتا دیں، یہ بتایا جاتا ہے۔ حکمران بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ ہماری بحث اس میں ہے حکمران جی جو آپ کے اوپر حکمرانی کرتا ہے، یہ صرف ہمارے حکمران نہیں، پاکستان کے حکمران صدر وزیر اعظم نہیں، جو ہستیاں
مسند رسول کے اوپر بیٹھی، ان سے اگر کوئی غلط کام ہو جائے اس کو روکنا اور ٹوکنا واجب ہے اور اس کی اطاعت کرنا حرام ہے۔ نواسے پیغمبر کا فرمان میں نے آپ کو سنایا، من رأى سلطانا جائرا، جو کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے جو حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال قرار دے اور خدا سے کیا ہوا عہد و پیمان کو توڑے اور وہ اپنے قول اور فعل کے ذریعے تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے، اللہ اس تماشائی کو بھی وہی سزا دے گا جو اس ظالم اور جابر اور عہد شکن حکمران کو سزا دے گا۔ کوئی ہمارے فقہ میں کوئی مستثنا نہیں ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے مکتب فکر کے مطابق مسند رسول پر کوئی ایسا آ ہی نہیں سکتا جس سے کوئی غلطی سرزد ہو۔ دانستہ گناہ بہت دور کی بات ہے، دانستہ گناہ کرنا بہت دور کی بات ہے، خطا بھی سرزد نہ ہو، بھولتا بھی نہ ہو، وہ مسند رسول کا حقدار بنتا ہے۔ عصمت کا یہی مطلب ہوتا ہے، عصمت اور معصوم خدا بناتا ہے۔ عدالت اور عصمت میں یہی فرق ہے۔ جو عدالت ہے نا، بڑا پیارا نکتہ ہے، عدالت ایسی بیٹھے بیٹھے اچانک کے جو ہے نا وہ ایک عمل کے نتیجے میں، ایک چیلا کاٹنے کے نتیجے میں یا ایک دعا پڑھنے سے عدالت نہیں ملتی، بندہ عادل نہیں ہو جاتا ہے۔ تکرار کے نتیجے میں ملکہ کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی نفسیاتی یا روحانی کیفیت جو آپ کے دل و دماغ میں راسخ ہو اور آسانی سے وہ زائل نہ ہو، نہ نکلے دماغ سے، حافظہ سے نہ نکلے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جتنے بھی یہاں وہ بیٹھے ہیں ہمیں محمد اور آل محمد پر صلوات کا ملکہ ہو گیا ہے۔ اس کثرت سے ہم نے اس ذکر کو کیا ہے اپنے زندگی میں، مجالس میں بھی ویسے بھی، کہ ہمیں یہ راسخ ہو گیا ہمارے دل دماغ میں۔ 20 سال مسلسل اگر ہم بالفرض نماز، ویسے تو ہو ہی نہیں سکتا، بندہ نماز پڑھتا ہے تشہد میں تو واجب ہے، 20 سال بالفرض اگر کوئی آپ صلوات نہ بھیجیں پھر بھی آپ کو یہ صلوات نہیں بھولے گی۔ یہ ملکہ ہو گیا ہے۔ ملکہ ہمیشہ تکرار کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ بار بار قل ہو اللہ پڑھے، بار بار 2 کا پہاڑا پڑھے، بار بار محمد آل محمد صلوات پڑھے، بار بار پنجتن کا نام لے، بار بار چہاردہ معصومی کا نام لے، ملکہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ آپ کے دل دماغ میں راسخ ہو جاتا ہے اور آسانی سے وہ جاتا نہیں ہے۔ یہ عدالت ہے۔ عصمت یہ ایک عمل کو بار بار دہرانے کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ خدا جس کو کوئی اپنا الہی منصب دینا چاہے نا، نبوت دینا چاہے، رسالت دینا چاہیے، امامت دینا چاہے، اس کو معصوم اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ معصوم پیدا ہوتا ہے اور معصوم اس دنیا سے اٹھتا ہے۔ عدالت جیسے کہتے ہیں نا، آنے جانے والی چیز ہے، آنے جانے والی چیز ہے۔ ایک آدمی عادل ہے، شیطان نے اس کو بہکایا، ایسا ماحول جو ہے نا وہ اس کو میسر آ گیا جس میں اس سے کوئی گناہ کبیرہ یا صغیرہ سرزد ہو جائے، وہ پھر عادل نہیں رہتا۔ ایک دفعہ اگر ایک عالم دین جو آپ کی محراب عبادت میں نماز پڑھا رہا ہے، ایک دفعہ اگر وہ کسی کی غیبت کرے نا، وہ پھر نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ایک دفعہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، بار بار گناہ صغیرہ کے نتیجے میں بھی انسان کی عدالت وہ چلی جاتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی وہ عادل نہیں رہا، اب تا حیات وہ فاسق ہی رہے گا۔ عادل کے مقابلے میں فاسق ہوتا ہے نا، جو عادل نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے۔ اگر عادل فاسق میں تبدیل ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ عدالت واپس نہ آئے، توبہ کرے، دل سے توبہ کرے۔ رسول خدا کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، دل سے توبہ کرنے والا بندہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس سے یہ گناہ سرے سے سرزد نہ ہوا ہو۔ آتی جاتی ہے عدالت، آتی جاتی ہے عصمت، یہ آتی جاتی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے
امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک تمام ائمہ معصومین، خصوصاً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات و زندگی میں پڑھیں، کوئی ایسا واقعہ، داستان، فیصلہ نہیں ملے گا جہاں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ نہ گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے معصوم سے، نہ گناہ صغیرہ سرزد ہوتا ہے، نہ خطا سرزد ہوتی ہے، نہ نسیان، بھولتا بھی نہیں ہے امام، بھولتا بھی نہیں ہے۔ اور یہ عصمت کے قائل نہ ہونے کے نتیجے میں تاریخ اٹھا کے دیکھیں کتنے بزرگ سے بڑی شخصیات سے غلطیاں ہوئی ہیں نا، فیصلے غلط ہوئے ہیں۔ یعنی ہم ان کو جاہل نہیں کہتے، بھئی وہ جاہل تھے تو غلط فیصلہ ہو گیا ہے، بھئی معصوم نہیں ہے، جو معصوم نہیں ہوتا کبھی نہ کبھی اسے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، لیکن جو معصوم ہے اس سے غلطی کا سرزد ہونا ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اللہ جس کو معصوم بناتا ہے نا، اس سے معصیت کی قدرت اور طاقت سلب نہیں کرتا۔ نابینا آدمی وہ نامحرم کو نہیں دیکھ سکتا، جی سلب ہو گئی ہے اس بیچارے کی دیکھنے کی طاقت، سلب ہو گئی ہے۔ بہرا آدمی گانا نہیں سن سکتا، گونگا آدمی نہ گانا گا سکتا ہے جی، نہ گانے کے طر پر قصیدہ پڑھ سکتا ہے، نہ کسی کی غیبت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ معصوم وہ ایک خاص لطف خفی، علمی عبارت ہے لطف خفی، ایک انتہائی مخفی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے جس کی موجودگی میں یہ معصوم گناہ کا ارادہ تک نہیں کر سکتا، مع قدرتی، قدرت کے باوجود۔ جہاں علماء نے عصمت کی تعریف لکھی ہے نا، ڈیفینیشن، وہاں لکھا ہوا مع قدرتی ہی۔ فرشتوں میں گناہ کی طاقت نہیں ہے، جس فرشتے کے ذمے جو کام لگا ہے نا وہ اسی طرح اس کو کرتا ہے جس طرح سورج آپ تک جو ہے نا وہ روشنی یا حرارت پہنچاتا ہے، اس طرح کرتا ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ ایک جو ہے نا ڈگری پر ان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اس سے وہ ادھر ادھر وہ نہیں ہو سکتے، نہ ان کو غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، نہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ان کو شادی بیاہ ضرورت رشتہ کے چکر میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ گناہ کی قدرت سلب کر دی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں۔ لیکن جو معصوم ہوتا ہے، ہم کیوں اپنے ائمہ معصومین کو فرشتوں سے افضل سمجھتے ہیں؟ بہار الانوار کے اندر بڑا پیارا باب ہے، فی حب الملائکۃ لہو وفخرہم علیہ، ملائکہ امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے اپنی کتاب بہار الانوار کے اندر یہ روایت پڑھی تھی، جلد نمبر 39 میں، ابھی 2 دن پہلے مناقب خوارزمی ابو الموفق جی، جنہوں نے مناقب علی بن ابی طالب امیر المومنین کے فضائل پر مشتمل کتاب لکھی ہے، پایے کا اہل سنت کا عالم دین ہے۔ اسی طرح مقتل السبت شہید، نواسۂ پیغمبر کے مقتل واقع کربلا پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر یہ میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ جناب ام سلمہ کہتی ہے، میں ایک مرتبہ رسول خدا کی خدمت میں گیا، جبرائیل تازہ وہ رسول خدا کے پاس ہو کے گئے تھے اور رسول خدا مسکرا رہے تھے، جبرائیل ہو کے چلا گیا تھا اور رسول خدا مسکرا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں، کوئی اہم کوئی غیر معمولی خبر لے کے آیا تھا جبرائیل، کوئی بشارت لے کے آیا تھا، کیوں مسکرا رہے ہیں، کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا کہ جبرائیل نے یہ خبر دی ہے کہ میں ایک جگہ گیا ہوں جہاں صحرا میں علی کچھ اونٹ چرا رہے تھے۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ڈکشنری نے لکھا ہے 3 سے لے کر اور 30 تک اونٹوں کی جو جماعت ہے نا، اس کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ علی ایک جگہ لیٹے ہوئے تھے، اونٹ چر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ علی کے جسم کے کسی حصے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، جی پاؤں سے ہٹا ہوا تھا، بازو سے ہٹا ہوا تھا، پیٹ سے ہٹا ہوا تھا۔ میں گیا جا کے تاکہ اس جگہ وہ کپڑا ڈالوں، میرا بدن، میرا ہاتھ
وہ علی کے کپڑے کے بغیر بدن کو مس ہوا، جیسے ہی میرا بدن علی کے بدن کو مس ہوا، علی کے ایمان کی ٹھنڈک میرے دل کو جا کے لگی، دل کو جا کے لگی۔ اچھا جی، کہیں ایمان کی حرارت کہتے ہیں، کہیں ایمان کی جو ہے نا ادھر برودت لکھا ہوا ہے۔ اب میری مجبوری ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میں نے میری بچی سے کہا کہ کہیں حرارت ہے کہیں برودت ہے، وہ کہنے لگی گرمیوں میں جو ہے نا وہ ٹھنڈک کہیں اور سردیوں میں جو ہے نا وہ حرارت کہیں۔ اردو میں اب کیا کہتے ہیں، ایمان کی ٹھنڈک یا ایمان کی حرارت؟ روایت کے اندر برودت ہے۔ ہاں، جیسے ہی میں نے کپڑا ڈالنا چاہا، میرا بدن علی کے بدن کو مس ہوا، وصلت برودت الایمان الی قلبی، علی کی ایمان کی جو برودت تھی نا، وہ ٹھنڈک، وہ ہے نا دل کو ٹھنڈک پہنچے نا، قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک وہاں تک پہنچتی ہے۔ خدمت کر کے اہل بیت اطہار کی، خصوصاً علی کی، یہ فخر کرتے تھے۔ گہوارہ جھولتے تھے نا، گہوارہ ان سے افضل کس لیے ہیں؟ گناہ فرشتہ بھی نہیں کرتا، گناہ امام بھی نہیں کرتا، لیکن امام فرشتہ سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ امام گناہ کی قدرت کے باوجود نہیں کرتا، فرشتہ وہ گناہ کی قدرت ہی نہیں رکھتا۔ کمال یہ ہے کہ گناہ کر سکو، بھائی ایک پوسٹ پر ہیں آپ، مجھے کیوں کوئی رشوت کی پیشکش کرے گا؟ بھائی میں نے کیا کرنا ہے اس کا؟ چھوٹا سا لطیفہ ہے، وہ میں آپ کو بیان کر دوں۔ ایک صاحب آئے، ان کا بیوی کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ جھگڑا چل رہا تھا، یہاں مسجد میں آئے، دفتر میں نا، دفتر کے اندر جو کمرہ ہے اس میں بیٹھ گئے۔ وہ ادھر کا تھا، خاتون جو ہے وہ گلگت کی تھی، تو انہوں نے آتے ہی مجھے ایک لفافہ تھما دیا۔ بیچارے کا خیال دیکھے نا، لفافہ تھما دیا۔ میں نے خود اپنے دل میں سوچا اگر یہ کوئی رقم زیادہ ہے تو پھر اس کے سامنے دفتر میں دوں گا اور رسید کٹوا کے رسید دوں گا، تھوڑا بہت ہے تو پھر وہ مسجد کے کسی خادم کو اس کے سامنے جو ہے نا وہ میں دوں گا۔ خیر میں نے اس کا موقف سنا اور اس سے کہا دیکھیں یہ انصاف نہیں ہوتا کہ فریقین میں سے ایک کا موقف سن کے اچھا یا کوئی بری رائے قائم کی جائے۔ جب تک ہو سکتا ہے آپ کی اہلیہ جو ہے نا آپ سے زیادہ جو ہے نا آپ کے خلاف لیکچر دے دے، جب تک اس کا موقف نہیں سنوں گا آپ کی بات سن کے میں کوئی رائے قائم نہیں۔ انصاف بھی یہی ہے، ہو سکتا ہے وہ حق پر ہو سکتا ہے وہ حق پر ہو۔ پھر میں نے تھوڑا سا لفافہ جو ہے نا اس کو کھول کے دیکھا، یہ 1500 روپیہ تھا، اس کے سامنے وہ مسجد کا کوئی خادم تھا، لاکھ اس کو میں نے اس کے سامنے دے دیا۔ وہ شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے، بھائی مجھے کون رشوت دیتا، کیوں دے گا؟ سود خوری کا میرا نہ کوئی کاروبار ہے جس میں میں تھوڑے سے چاول دے کے زیادہ چاول وصول کروں، تھوڑی سی گندم دے کے زیادہ گندم وصول کروں، نہ پیسہ ہے کہ کسی کو قرض دوں اور واپسی پر جو ہے نا اس سے زیادہ میں شرط لگاؤں کہ اتنا زیادہ دے دو۔ البتہ یہ آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے نا، اس نے تو شرط نہیں لگائی، لیکن جب آپ واپس لوٹائیں مستحب ہے، اگر آپ نے 50,000 روپے لیا ہے نا، مثلا 55,000 اس کو دے دو، یہ مستحب ہے، وہ کوئی شرط نہیں لگاتا۔ آپ جب واپس کریں تو تھوڑا بہت نیکی کی ہے نا بھائی اس نے آپ کے ساتھ، تو نیکی کے بدلے کے اوپر کچھ جو ہے نا وہ زیادہ دے دیں۔ کمال یہ ہے کہ کروڑوں کی ہمارے ایک ریگولر نمازی ہیں، ہفتہ اور اتوار کے علاوہ دوپہر کی نماز میں بھی ہوتے ہیں، ظہرین میں بھی، مغربین میں بھی ہیں۔ انہوں نے خود مجھے بتایا، سونا پکڑا گیا تھا اسی اسلام آباد ایئرپورٹ پر، یہ تفتیشی آفیسر تھے، بند کمرے میں اس بندے خدا نے 2 کروڑ کی پیشکش کی، 2 کروڑ کی پیشکش، صرف خوف خدا سے اس بندے خدا نے ٹھکرا دیا۔ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، یا خدا تھا یا دونوں تھے، یا راشی تھا یا مرتشی تھا، اس کو ٹھکرا دیا۔ قدرت کے باوجود گناہ ترک کرو، اس میں کمال ہے۔ کمال یہ نہیں کہ تم میں قدرت نہ ہو، نابینا کی آپ تعریف کریں کہ نہ محرم کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھ کے تو دکھائے نا۔ ہاں، بہرے آدمی کہیں کہ یہ گانے نہیں سنتا، اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ گناہ کی قدرت رکھتا ہو اور اس کے باوجود اپنا آپ کو گناہ سے بچاتا ہو۔ اس لیے نہج البلاغہ نے فرمایا مل مجاہد فی سبیل اللہ،
اپنے گھر کے اندر نہ موٹے سنہری حروف سے لکھ کے لگانے کے قابل ہے، مل مجاہد فی سبیل اللہ باعظم درجۃ ممن قدر فعفا، یہ کمال ہے۔ راہ خدا میں جہاد کرنے والے، راہ خدا میں جہاد کر کے زندہ واپس آتا ہے، غازی بنتا ہے، ہمارے بر صغیر کی زبان میں یا میدان کارزار میں شہید ہوتا ہے نا۔ اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے کا اجر اور ثواب اس آدمی سے زیادہ نہیں ہے جو گناہ کی قدرت کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے۔ اچھا جی، وہ مجاہد کا زیادہ نہیں ہے، پھر کی برابر ہے، یا پھر یہ جو اپنے آپ کو قدرت کے باوجود گناہ سے بچاتا ہے اس کا زیادہ ہے؟ روایت نے اتنا بتایا کہ بھئی راہ خدا میں جو جہاد کرتا ہے اس کا اجر اور ثواب جی اس آدمی سے زیادہ نہیں ہے جو قدرت کے باوجود پاک دامنی کا مظاہرہ کرتا۔ افا ممن قدر فافا، قدرت بھی رکھتا ہو گناہ کی، اس کے باوجود پاک دانی کا مظاہرہ کرے، برابر نہیں ہے، اس کا زیادہ بھی نہیں ہے۔ یہی علی دوسرے فرمان میں کہتے ہیں کہ جس کے خواہشات نفسانی کو اس کی عقل شکست دے وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اور اسی میں فرمایا کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ، عفیف پاک دامن آدمی، یہ عام پاک دامن کی بات ہو رہی ہے، وہ فرشتوں کے صفوں میں شامل ہوتا ہے، لیکن معصوم ہستیاں علی اور اولاد علی جی قدرت کے باوجود نہ کبیرہ کرتے ہیں، نہ صغیرہ کرتے ہیں، نہ خطا ان سے سرزد ہوتی ہے، نہ ان کو نسیان ہوتا ہے۔ عجیب تاریخ میں حساس واقعات آپ کو ملیں گے۔ یہ جو جگہ جگہ کہتا ہے اجتہادی غلطی ہو گئی، اجتہادی غلطی ہو گئی، اجتہادی غلطی ہو گئی، اسی لیے کہ وہ معصوم نہیں ہوتے۔ معصوم نہ ہو کبھی نہ کبھی خطا سرزد ہو جاتی ہے۔ یہ مجھے یاد ہے اسی G10 میں ایک میٹنگ تھی، G10 میں نا وہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو امریکہ کی کسی یونیورسٹی کی سرپرستی میں وہ کام کرتی ہے۔ اس کا کام پوری دنیا میں نا وہ زچہ بچہ کی جو شرح اموات ہے نا اس کو کم کرنا، وہ ان کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ ایک تقریباً کوئی 20-25 مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام تھے، شیعوں کی طرف سے مجھے بلایا گیا تھا وہاں اسی G10 کے کسی ہوٹل میں۔ اس نے کہا مولانا صاحب، ان کو پتہ تھا کہ مولوی جو ہے نا وہ خاندانی منصوبے بندی کے فیملی پلاننگ کے خلاف ہے۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحبان دیکھیں، ہمارا مقصد جو ہے نا فیملی پلاننگ نہیں ہے، جتنے مرضی پیدا کرو، لیکن پہلا بچہ اور دوسرے بچے میں مناسب وقفہ ہونا چاہیے تاکہ پہلے بچے کی بھی صحت متاثر نہ ہو، دوسرے بچے کی بھی صحت متاثر نہ ہو۔ اتنے میں ایک مولانا صاحب ہزاروی صاحب ہیں، اچھے خیالات کے ہیں، ہمارے کوثر میں بھی جو شیخ سنو علماء کا اجتماع ہوتا ہے اس میں بھی وہ آتے ہیں۔ کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ بریفنگ دے رہے تھے، آپ کی اس بات سے تاریخ اسلام کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ حضرت عثمان کا زمانہ تھا، ان کے پاس ایک کیس آیا۔ وہ کیس یہ تھا کہ ایک خاتون کے ہاں شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تھا۔ 6 مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو سنسار کرو۔ بہت اہم سوال ہے یہ، اس کو سنسار کرو۔ لوگ اس کو لے جا رہے تھے، امیر المومنین نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک خاتون کو گھیر کے لے کے جا رہے ہیں، جلات۔ کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ اس کو سنسار کرنے لے جا رہے ہیں۔ سنسار کا مطلب تو پتہ ہے نا، ایک گڑک ہوتا جاتا ہے، یہاں تک وہ مجرم کو وہ کیا جاتا ہے، دفن کر کے لوگوں کو پتھر دیے جاتے ہیں، وہ چاروں طرف سے۔ قم میں ایک خاتون کو اس طرح سنسار کرتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کو سنسار کرے۔ کس جرم میں بھائی؟ یہ کیس آیا تھا حضرت عثمان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ شادی کے 6 مہینے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا ہے، یہ جو ہے نا یہ ناجائز اولاد ہے، لہذا اس کو سنسار کرو۔ امیر المومنین نے فرمایا ابھی جلدی نہ کرو، مجھے اس سے بات کرنے دو۔ آ کے آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ جی میں نے فیصلہ کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 قرآنی آیات کی تلاوت کی، 2
ایک آیت یہ ہے والوالدات نا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، ایک بچہ کتنا عرصہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے؟ حمل کے بعد، نطفہ ٹھہرنے کے بعد، پیدائش تک، اور پیدائش کے بعد دودھ پلانے کی مدت تک، یہ ٹوٹل جتنے مہینے پیٹ میں رہتا ہے اور جتنا عرصہ پیٹ سے باہر آنے کے بعد دودھ پیتا ہے، یہ ٹوٹل مدت 30 مہینے ہیں۔ اور دوسری آیت میں ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اگر کوئی خاتون مکمل دودھ پلانا چاہتی ہے تو 2 سال دودھ پلائے گی۔ 2 سال، 2 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 24۔ 30 میں سے 24 کو نکالیں، منہا کریں، کتنا بچتا ہے؟ 6 مہینہ۔ شادی کی 6 مہینے کے بعد کسی خاتون کے ہاں اگر بچہ ہوتا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے یہ ناجائز اولاد ہے، اس کو سنسار کرو۔ یہ معصوم نہ ہونے کا نقصان ہوتا ہے، معصوم نہ ہونے کا، کہیں غفلت ہو گئی، وہ معصوم سے غفلت نہیں ہوتی، نہ خطا ہوتی ہے اور نہ اس کو نسیان ہوتا ہے۔ ایک قدرت کی طرف سے ہم وقت ایک لطف کفی اس کے شامل حال رہتا ہے، جس کی وجہ سے گناہ سرزد ہونے، گناہ کرنے کا وہ ارادہ تک نہیں کرتا۔ اور ایک مثال سے ہم اس کو واضح کرتا جائیں، یہ سعودی پاک ٹاور کیونکہ ہمارے ہمسائے میں ہے، اکثر میں اس کی مثال دیتا ہوں، جامعہ اہل بیت سعودی پاک ٹاور کے سامنے ہے نا۔ کوئی عقل مند آدمی جب تک اس کی عقل کام کرتی ہے، وہ سعودی پاک ٹاور کی آخری منزل سے کودنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کو انجام کا پتہ ہے۔ معصوم اس طرح گناہ سے دور ہوتا ہے جس طرح ایک عقل مند اپنے آپ کو بلندی سے گرانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں کوئی اس کو دھکا دے دے یا دماغ کام کرنا چھوڑ دے، لوگ خودکشی کرتے ہیں، دریا میں اپنے آپ کو بہا دیتے ہیں، پتہ نہیں بلندی سے، اور پتہ نہیں پھندہ ڈال کے خودکشی کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ عقل مند یا معذرت کے ساتھ، یا آپ کے گھر کے ساتھ گندا نالا ہے اور وہاں سے جو ہے نا وہ غلاظت کے ساتھ پانی بہ رہا ہے، آپ وہاں اسے ہاتھ دھونے کا تصور کر سکتے ہیں؟ کلی کرنے کا، معذرت کا تصور کر سکتے ہیں؟ یہ معصوم اس طرح ہوتا ہے۔ قدرت ہوتی ہے گناہ کی، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا، گناہ کا تصور نہیں کر سکتا۔ اسی مناقب خوارزمی میں عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ اب یہ دیکھیں نا، یعنی یوں سمجھے کہ گویا لوگوں کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، ان کے سطح علمی معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ فلان معروف کو ترک کرو اور اس کو منکر کا حکم دو، معروف سے روکوں تمہیں اور منکر سے جو ہے نا وہ تمہیں حکم دو، تو تم کیا کرو گے؟ 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت علی بولے، کہا کہ اگر آپ معروف کو ترک کرنے اور منکر کو بجا لانے کا حکم دیں، ہم آپ سے کہیں گے توبہ کرو۔ وہ یہ کہتے ہیں نا بس اس کی اطاعت کرو، حکمران جو بھی ہے اللہ نے اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے آپ کو، جب تک وہ کافر نہ ہو جائے آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کا اگر سر تسلیم خم کرنا ہے، اس کے خلاف آپ نے کوئی قدم۔ حکمران مرفوع القلم ہوتا ہے، اس سوچ کے تحت جو حکمران ہوتا ہے نا وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، جو مرضی کرے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا اگر توبہ نہ کروں تو بارے میں پھر سزا ملے گی، حضرت عمر نے فرمایا خدا کا شکر ہے ہم میں وہ ہستی موجود ہے جو بر وقت ہماری ہدایت کرتا ہے اور لوگوں کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرتا ہے، سراہا۔ یہ حکمران ہے اور حکمران سے کہو کہ بھائی یہ کام غلط ہے، توبہ کرو، توبہ نہ کرے، وہ یہ تو بڑے شد و مت کے ساتھ یہ روایت بیان کرتے ہیں نا، رسول خدا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جی کوئی مستثنا نہیں ہے حدود الہی سے، جی وہ چاہے حکمران ہو، عام بندہ ہو، آپ کا بیٹا ہو یا آپ کی بیٹی ہو یا ہمسایہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کو
فریضہ سمجھ کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ علی اللہم صلی اللہ میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ لایا تھا، آپ کو سنانا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم نہیں بچا، جلدی پڑھتا ہوں۔ ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، ہمیں 5 کمالات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور 7 ایسے کمالات ہم کو دیے ہیں جو صرف ہم میں تمہیں نظر وہ آئیں گے، وہ کسی اور میں نظر نہیں آئیں گے۔ اعطینا العلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے۔ اس کا پس منظر تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ بنو امیہ کا جو درباری مولوی تھا، منبر پر جا کے وہ امیر المومنین کی شان میں اس نے گستاخی کی، امام حسین کی شان میں گستاخی کی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جا کے گفتگو کرنے کی اجازت طلب کی، نہیں مل رہی تھی، لیکن وہ حاضرین کے اصرار پر آپ کو اجازت مل گئی۔ یہ پھر آپ نے فرمایا ہے اوتینا العلم، ہم کو علم دیا گیا، اور علم اور لوگوں کے پاس بھی ہوگا، لیکن ہمارے علم اور لوگوں کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا ہے واللہ اعطینا علم الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولین کا علم بھی دیا ہے اور آخرین کا علم بھی دیا ہے۔ بکیر بن آیون سے کہا امام جعفر صادق نے، فرمایا واللہ، یہ جو ہے نا، اپنے اس کی طرف اشارہ کر کہا ھذا جلد رسول اللہ، یہ جو جلد ہے نا، جلد چمڑے کو کہتے ہیں نا، یہ رسول خدا کی جلد ہے۔ ھذہ واللہ عروق رسول اللہ، یہ میرے بدن کے اندر جو رگیں ہیں نا، یہ رسول خدا کی رگیں ہیں، یہ میرا گوشت رسول خدا کا گوشت ہے، میری ہڈیاں یہ رسول خدا کی جو ہے نا وہ ہڈیاں ہیں۔ فرمایا عندی علم السماوات، عندی علم ما فی السماوات والارض، میرے پاس آسمانوں کا علم بھی ہے اور زمین کا علم بھی ہے، میرے پاس دنیا کا بھی سارا علم ہے اور دین کا سارا علم بھی ہے۔ روایت کہتی ہے فتغیر جماعت، امام نے دیکھا کہ کچھ حاضرین میں کچھ لوگ ہیں جو امام کی ان باتوں کو ہضم نہیں کر پا رہے، ان کے چہرے پر تغیر آ گیا ہے۔ اولین اور آخرین کا علم ہمارے پاس ہے جی، اور پتہ نہیں وہ آسمان کے باتیں بھی مجھے معلوم ہے، زمین کی باتیں، کل کے کل دنیا کے باتیں بھی مجھے معلوم ہے، آخرت کی باتیں بھی معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارا میں نے قرآن مجید سے سیکھا ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر قرآن کو اتارا ہے، اس میں ہر شے کا علم اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ جی ہمیں علم دیا گیا ہے، حلم دیا گیا ہے، بردباری، سماحت اور سخاوت دی گئی ہے، فصاحت اور شجاعت دی گئی ہے، والمحبت فی قلوب المومنین، یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے، لوگوں کے دل ہماری محبت سے سرشار ہے، لوگوں کے دل ہماری محبتوں سے سرشار ہیں۔ یا وفضلنا، یہ تو اور لوگوں کے پاس بھی سخی ہوں گے، اور لوگوں کے پاس بھی علم ہوگا، اور لوگ بھی بردبار ہوں گے جی، لیکن جو ہماری فضیلتیں ہیں جو کسی میں نہیں ہیں، من النبی المختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ کا تعلق ہمارے خاندان سے، کسی اور کے خاندان میں یہ خصوصیت نہیں ہے۔ اسی طرح من الصدیق، نا صدیق امیر المومنین ہے، من الطیار، جعفر الطیار ہمارے خاندان سے ان کا تعلق ہے، ومنا اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ اور رسول کا شیر اس کا تعلق بھی ہم سے ہے، ومنا سبطہ ہذہ الامہ، جی اس امت میں 2 رسول کے نواسے حسن اور حسین، وہ بھی ان کا تعلق بھی ہم اہل بیت اطہار سے ہے۔ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی فانا انبأتہ بحسبی و نسبی، میں ابھی اپنا تعارف کرائی دیتا ہوں۔ پھر آپ نے وہ خطبہ پڑھا، میں مکہ کا فرزند ہوں، میں منا کا فرزند ہوں، میں زمزم کا فرزند ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ اور فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں،
آپ نے جب تعارف کرایا، محسوس کیا یزید نے کہ امام کی گفتگو کا مجمع اثر لے رہا ہے اور انقلاب کے آثار ہیں، فوراً مؤذن سے کہا چال چلی، جی چلا، مؤذن سے کہا آذان دو، اللہ اکبر۔ ہاں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر من کل شیء، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے جسم کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک بال گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جیسے ہی مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، آذان رکوائی مؤذن سے، اور رکوا کے ایک مرتبہ یزید کی طرف رخ کر کے بتایا، یہ بتا یہ محمد جس کا نام دن میں 5 مرتبہ گلدستہ آذان سے لیا جا رہا ہے، یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ تو اگر کہے گا کہ میرا نانا ہے، دنیا کہے گی یزید جھوٹ بولتا ہے، اور اگر میرا نانا ہے، جس کے نانے کا جد کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ اسی کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا میں شہید کیا جائے، اور اسی کی اولاد کو بے مقنع و چادر کوفہ اور شام کے بازاروں میں بے مقنع و چادر پھرایا جائے۔ صابر امام ہے عزادارو، مجسمہ یہ صبر ہے، اور وہ امام الصابرین ہے، لیکن ایسے حالات تھے جن کو ساری زندگی امام زین العابدین نہ بھلا سکے۔ جب مدینے میں کسی نے پوچھا تھا سب سے زیادہ مصیبتیں دل خراش کہاں پڑی، کربلا کے وہ دل خراش منظر بھول گئے، اور 3 دفعہ فرمایا تھا الشام الشام الشام، اپنی آنکھوں سے ان منظروں کو دیکھا تھا۔ یہ صابر امام یہ معمولی جملہ نہیں ہے۔ مولانا اختر عباس مرحوم کو بھی مجالس میں یہ امام کا مرثیہ پڑھتے ہوئے میں نے سنا ہے، یا لیت امی لم تلدنی ولم اکن یزید یرانی فی البلاد اسیر، کاش میری ماں نے مجھے نہ جانا ہوتا، اور کوفہ اور شام کے بازاروں میں اس طرح اپنی پھپھیوں کو بے مقنع و چادر پھراتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا۔ یہ وہ مصائب تھے عزادارو جن کو سجاد ساری زندگی نہ بھلا سکے۔ اور جب یہ قافلہ واپس مدینہ پہنچا ہے، وہ جس طرح جا کے روضہ رسول پر بیویوں نے بین کیے ہیں، جناب ام کلثوم کا مرثیہ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مدینۃ جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کا مدینہ ہمیں قبول نہ کر، لئے نانا قبول فجئنا، ہم اپنے ساتھ مصائب اور آلام کا ایک طوفان لے کے آئے ہیں، خرجنا من کی بالاموال جمعا، ہم جب یہاں سے نکلی تھی تو ہمارے ساتھ بنی ہاشم کے جوان تھے، علمدار تھے، قاسم تھے، اکبر تھے، ان کے حلقے میں ہم چلتی تھی، رجعنا فی کی لا رجال ولا بنینا، آج ہم واپس مدینہ آ رہے ہیں، نہ ہمارے ساتھ علمدار ہے، نہ ہمارے ساتھ اکبر ہیں، نہ ہمارے ساتھ قاسم ہیں۔ اور تاریخ میں یہ جملہ بھی لکھا ہوا ہے عزادارو، جناب زینب کبریٰ نانا کے قبر پر جاتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں، نانا اگر یہ نامحروم کا مجمع نہ ہوتا تو میں اپنے بدن پر موجود زجر اور شمر کے تازیانوں کے نیلے نشان آپ کو دکھاتی، لیکن کیا کروں کہ وہ نامحروموں کا مجمع ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا عزادارو، جن مصائب کو سن کے آپ روتے ہیں بلکہ بعض مومنین بے ہوش ہوتے ہیں، ان مصائب کو کربلا سے لے کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں رسول خدا نے بھی دیکھا ہے، علی نے دیکھا ہے، فاطمہ الزہرا نے بھی دیکھا ہے، اور امام حسن مجتبیٰ نے بھی دیکھا ہے۔ اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یا محمود بحق محمد ویا اعلی بحق علی ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین واولادہ المعصومین۔ خدا بحق محمد و آل محمد، جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں کسی بھی حوالے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو خصوصاً علی رضا جعفری صاحب، ذوالفقار آوان صاحب، والدہ آغا شیخ اسحاق نجفی، والدہ مولانا غلام محمد شریفی، علی منتظر، محمد جواد موسوی، اور جو مومنین عامر رضا وینٹیلیٹر پر تھے، مجھے نہیں معلوم تازہ صورتحال، خدایا ان سب کو اپنی قدرت کاملہ سے شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، بے اولاد مومنین مومنات کو اولاد
صالح و نرینہ عطا فرما۔ باقی محمد و آل محمد اسرائی امامیت دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صوبتوں میں ہیں انہیں جلد از جلد و باعزت رہائی نصیب فرما۔ قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مرحومین مرحومات بالخصوص بانی مجلس اور اپنے اپنے مرحومین کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان دعاؤں کی استجابت کی نیت سے بآواز بلند صلوات۔